ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور قیامت تک کے لیے دنیا والوں پر سب سے بڑا احسان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول مبعوث کیا، جن کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان کو جو قبولیت عطا فرمائی اس کے اپنے بھی معترف ہیں اور بیگانے بھی اعتراف کرتے ہیں، اور دنیا میں آپ کے ذریعے جو تبدیلی آئی وہ ہر شخص آج بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور جو آپ کے پیروکار ہیں بالخصوص قیامت کو آپ کے کیے گئے وعدوں کے مطابق جو وہ فوائد اٹھائیں گے، تو اس وقت بھی آپ کے ماننے والے اور آپ کا انکار کرنے والے ان حقیقتوں کو تسلیم کریں گے، لیکن اس وقت آپ کا انکار کرنے والوں کا اعتراف ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت یہ پوری دنیا کے لیے رحمت کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے وہ مقام اور درجہ رکھتی ہے جس کا موازنہ، مقابلہ شاید کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ بطور انسان دنیا میں ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کردار کے ساتھ اور دلیل والی دعوت کے ساتھ کوئی نظریہ پیش کیا ہے تو دنیا ان کی بات کو قبول کرتی، اور ایسا قبول کرتی ہے کہ بعض اوقات ملکوں کے ملک اس نظریے کو اپنے لیے پالیسی بنا لیتے اور نسلوں تک یہ چیزیں سرایت کرتی۔ لیکن اگر جتنے بھی افراد دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے والے، اصلاح کا باعث بننے والے جمع کیے جائیں تو جو مقام دلیل کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ درجہ، وہ مقام دنیا میں کسی دوسری شخصیت کا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے ضروری چاہا کہ ہم سب کی تربیت کے لیے یہ مستقل اصول ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو کاپی کرتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور کسی کو رول ماڈل طے کر کے اپنی خواہشات قربان کر کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ایک ایسی ہستی کو، ایک ایسی ذات کو کاپی کریں کہ جن میں نقص کا تو تصور نہیں، مگر خوبیاں، جس چیز کا نام خوبی ہے وہ آپ میں درجہ کمال تک موجود ہے، اور آپ کی رہنمائی انداز و مشاہدوں سے نہیں،
آپ کی رہنمائی وحی کے ذریعے ہوتی رہی، اور اس کا صاف سیدھا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت پوری دنیا کے لیے جس شخصیت کو واقعی رول ماڈل بنانا چاہتے تھے، ان کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنی نگرانی میں ہدایات نازل کر کے اور اس کو سمجھا کے کہ کون سا کام کیسا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ایک ایسا تربیتی نظام بنا دیا کہ انشاءاللہ اس سے بے شمار لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم آج انشاءاللہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین ہستی اور سب سے بہترین ماڈل اور اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے سیرت پر ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف اللہ کی طرف سے نمونہ ہے، بلکہ آپ کو جہاں جہاں پر کاپی کیا جائے گا ہمارے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آپ کے علاوہ دنیا کے کسی سیاستدان کو، بزنس مین کو، کسی بھی شخص کو ہم کاپی کریں، اس کے ساتھ ہمارا اجر کا، ثواب کا، گناہ کا تصور نہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے مطابق چلیں گے تو زمین پر چلنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جہاں آپ کی مخالفت ہوگی وہ نارمل نہیں ہوگی، وہ آپشنل نہیں ہوگی، وہاں ہم مجرموں کی صف میں شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے دنیا کی سب سے بہترین ہستی کو سمجھ کے پڑھنا، سننا اور یہ طے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بڑا ضروری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے کیا، آپ کا نمونہ ہے کیا۔ تو جتنا گہرائی کے ساتھ ہم اپنے نبی کو سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ دونوں کام اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ تو میں بڑی گہرائی میں پیچھے نہیں جانا چاہتا، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، بس چند ایک چیزیں رکھ کے تو میں چاہوں گا کہ ہم ڈائریکٹ آپ کی پیدائش مبارکہ کی طرف آئیں، اور جو سلسلہ آگے چلا ہم سمری بنا کے شارٹ کر کے آگے بڑھیں گے، تاکہ جو ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں زیادہ اہم چیزیں تھیں ہمارا زیادہ فوکس اسی پر ہو۔ المختصر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 عیسوی یہ سن ہے، اور اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا جس کا تذکرہ اس دور کے لوگ تاریخی لحاظ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ابرہہ نامی شخص ہاتھیوں کے ایک لشکر کے ساتھ وہ بیت اللہ کی طرف اس نیت سے بڑھا کہ ہم بیت اللہ کو گرا دیں گے، کیونکہ ہمارا کلیسا جو ہم نے یمن میں بنایا ہے اس کی آباد کاری اس طرح نہیں ہے جس طرح کعبہ کی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غلاظت اس کلیسا میں پھیلا دی، اس نے اس کے رد عمل میں یہ کام کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ قریش کے، بنو ہاشم کے کچھ جانور وہ چرا کے لے گئے۔ جب یہ بات چیت آگے بڑھی تو اس نے یہ آفر کی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم اپنے جانوروں کا مطالبہ کرو گے، تو مکہ والو تم تو بیت اللہ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں دے رہے، اور واقعی وہی ہے کہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک روایت یہ بھی آئی
کہ مکہ والوں کے جانور اونٹ یہ طبقہ چرا کے ڈکیتی کر کے لے گیا. جب بات چیت آگے بڑھی تو اس کو یہ تھا کہ میں تو بیت اللہ گرانے کے لیے آ رہا. اب دیکھتے ہیں یہ جانوروں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی سیکیورٹی کا. تو جن لوگوں کے ذمے بیت اللہ کی سیکیورٹی تھی انہوں نے کہا ہمیں تو ہمارے جانور دے دو, بیت اللہ جس کا ہے وہ جانے اور تم جانو, وہ خود سیکیورٹی کر لے گا. یہ 3-4 مختلف واقعات اس کے ساتھ جڑے ہیں. المختصر یہ کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول, سب سے زیادہ روایات اور شواہد اور تحقیقات اسی پر ہیں کہ آپ کی پیدائش سوموار والے دن 9 ربیع الاول کو ہوئی, اور یہ 571 عیسوی کا سال بنتا ہے. اسی کو عام الفیل کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اور یہ ان کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا وہ اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل کر کے ان کی سٹوری بیان کی. اب یہاں کسی نے یہ تاریخ 8 بتائی, کسی نے اور بھی یہ تاریخ بتلائی. آگے جا کے میں اس پر بات کرتا ہوں کہ ایشو اصل میں کیا ہے. جب یہ پیدائش کا معاملہ ہوا ہے تو یہ وہ وقت تھا کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا, اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ہے سویبہ, انہوں نے دودھ پلایا, اور تیسرا مرحلہ آپ کے پاس حلیمہ سعدیہ کا آیا. بڑا معروف واقعہ ہے کہ دیہاتی علاقوں سے عورتیں مکہ شہر کا رخ کیا کرتی تھیں اس بنیاد پر کہ شہری لوگ اپنے بچوں کو بہترین اور مضبوط پرورش کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیتے کہ ایک تو یہ پیور زبان جو اصل ہے وہ دیہات میں ہے, دیہی ایریے میں ہے, یہ اصل عربی جو ہے زبان وہ بھی سیکھ جائیں گے. دوسرا دیہاتوں کی آب و ہوا شہروں کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھری اور بہتر ہے, وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور تیسرا یہ تھا کہ وہاں یہ ٹرینڈ چلتا تھا کہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو شہروں سے آ کے لے جایا کرتی تھی. تو ایک گروپ آیا مکہ میں, انہوں نے شہر کا جو بھی وزٹ کیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے تو ان سب کے سامنے ایک ایشو آتا, اور وہ کیا آتا کہ اس بچے کا تو والد ہی نہیں, کیونکہ دوسری روایات کے مطابق آپ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے. آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر آپ کے والد محترم پہلے ہی وفات پا گئے. بعض روایات کے مطابق ان کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی. اب ایک بچہ یتیم ہے تو وہ لوگ تو اس سوچ پر آتے تھے کہ ہمیں معاشی طور پر فائدہ ہوگا. جب یہ اندازے لگاتے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے بات ٹال دیتے. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ خالی جانے کی بجائے باقی خواتین تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کے جا ہی رہی ہے, چلو خالی ضرور جانا ہے, ہم جاتے ہوئے اسی بچے کو لے جاتے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان سے قیمتی بچہ نہ کبھی پہلے پیدا ہوا ہے نہ کبھی بعد میں پیدا ہوگا. انہوں نے بہرحال آپ کو وصول کیا. اب ابھی بچہ وصول کیا ہے, آپ کی برکات کے اثرات فوری طور پر رونما ہونا شروع ہو گئے. ایک چیز تو یہ انہوں نے مشاہدہ کی کہ جب ہم مکہ کی طرف آئے تھے ہماری سواری سب سے سلو چلتی تھی, لاغر, کمزور, سلو سپیڈ میں, اور اب جب ہم واپس جانے لگے تو ہماری سواری سپیڈ میں سب سے آگے ہے. ایک یہ چیز دیکھتے ہیں. دوسری چیز کا انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا تھا مسروح, ان کے لیے بھی دودھ پورا ہی تھا ماں کی طرف سے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی اتنی دے دی کہ آپ کو بھی کفایت کرتی, دوسرے بیٹے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذرائع بنا دی. پھر ان کی اونٹنی تھی, 1-2 بکریاں تھیں, تو ان کے خاوند نے یہ گواہیاں دی کہ کل تک تو ان کے پاس دودھ کی سہولت نظر نہیں آتی تھی, لیکن آج جب میں دودھ نکالنے کے لیے گیا ہوں تو جو جانور ہمارے پاس ہے وہ اونٹ ہے, اونٹنی ہے, یا کہہ لے کہ ہمارے پاس بکری ہے, تو توقع سے زیادہ دودھ ان سے ہمیں میسر آ رہا ہے.
ان کو بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تو 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، لیکن ایک دن ایک واقعہ پیش آیا، وہ تاریخ اسلام میں شق صدر کا واقعہ کہلاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے یہ چیز خود بیان کی، کیونکہ ابھی عمر اس وقت چھوٹی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق 3 دفعہ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا دل دھویا گیا، ان میں سے یہ پہلا مرحلہ تھا۔ تو بچوں نے جب دیکھا کہ آپ کمر کے بل لیٹے ہوئے اور نظر آ رہا ہے کہ سینہ آپ کا کھلا ہے، تو بچے پریشان ہو کے گھر کی طرف دوڑے اور جا کے بچوں نے کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاملہ قتل والا تو تھا نہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں فرشتے تشریف لائے تھے۔ آپ کا سینہ مبارک کھول کے اندر سے دل نکالا گیا، اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ، صاف پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دل فٹ کیا گیا دوبارہ آپ کے سینے میں، تو سکینت کے متعلق فرشتے نے کہا کہ سکینت دو، وہ سکینت آپ کے دل پر چھڑکی گئی، اور یہ احساس اطمینان والا، تسلی والا، ٹھہراؤ والا، بردباری والا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور پھر آپ کا سینہ سل دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں وہ نشان دیکھا کرتا تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا سینہ اس طرح اس وقت چاک کیا گیا، اور اس طرح میرا دل جو تھا وہ صاف کر کے دوبارہ فٹ کیا گیا۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو خبر ہوئی کہ منظر تو یہ بنا باہر، لیکن جب انہوں نے جا کے آپ کو وصول کیا تو وہاں آپریشن والا کوئی ماحول تو نظر نہیں آیا، نہ کوئی خون والا معاملہ نظر آیا۔ ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ آپ کا رنگ پیلا ہوا ہے، آپ جس طرح کوئی بچہ گھبرایا ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت تھی۔ تو وہ ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشانی والا مسئلہ بنے، اور ہم کس طرح اس کا کہہ لیں کہ اس کا ازالہ کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس بچے کو واپس چھوڑ کے آؤں گی، لہٰذا وہ پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ آئی اور آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کیا، اور ساتھ بتایا کہ یہ مسئلہ بھی کوئی پیش آیا ہے۔ تو ہم تو ڈر گئے۔ آپ نے بہرحال اپنے بیٹے کو وصول کیا، باپ پہلے فوت ہو چکا تھا، اب ماں سوچ رہی ہے کہ میں کیوں نہ ان کے ننیال کی طرف سفر کروں۔ آپ کے ننیال مدینہ کی طرف تھے، تو پھر آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ بڑا لمبا سفر ہے، جو لوگ وہاں سے گئے ہیں مکہ سے مدینہ جاتے ہیں ان کو پتہ یہ کتنا لمبا سفر ہے۔ بہرحال آپ گئیں، وہاں سے جب واپس آنے لگی تو راستے میں ایک مقام ہے، مقام ابوا، اس مقام پر بیمار وہ پہلے ہو گئی تھی، وہاں پر آ کے وہ وفات پا گئی۔ ان کے ساتھ ایک لونڈی ہیں، پھر ان کے ذریعے بعض روایات کے مطابق آپ مکہ پہنچ رہے ہیں، اور پھر آپ کے دادا جی نے آپ کی کفالت کا آغاز کیا۔ اب یہ جو مرحلہ ہے نا، اس کو تھوڑا ایک اور اینگل سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو وہ بعض اوقات بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا۔ یہ بڑا چلتا ہے دنیا میں کہ جی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جی بھائی جس چیز کی پرسنلی بنیاد درست ہو جائے اللہ وہیں سے بلندیاں عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلے نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہو اور مستقبل اس کا کس طرح کا ہو۔ آپ دیکھیں کہ پیدائش سے پہلے والد نہیں، اور پیدائش کے 6 سال 3 ماہ ابھی عمر کے ہوئے ہیں تو والدہ بھی نہیں۔ ابھی دادا جی نے کفالت شروع کی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 8 سال کے آپ ہوئے ہیں تو دادا جی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب 8 سال کی عمر میں دادا جی کے سائے شفقت سے بھی فارغ، اب آپ کے چچا نے آپ کی کفالت شروع کر دی، اور آپ کے چچا ابو طالب نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو کہہ لیں کہ جس طرح کوئی حق ادا کرتا ہے اس طرح انہوں نے پھر آپ کا ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں ہر جگہ آپ کو ساتھ رکھا۔
آپ ابھی 12 سال کے ہوئے تھے تو چچا نے محسوس کیا کہ ہمیں سفر تجارت کی غرض سے شام کی طرف جانا ہوگا، اور جب شام کا سفر کرنا تھا تو یہ پریشانی تھی کہ پیچھے میں کن کے حوالے کر کے جاؤں، تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی لے پڑے کہ چلو اکٹھے ہی چلتے ہیں، یہاں میں کسی کے پاس آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ملک شام کا سفر ہے، راستے میں ایک جگہ پہنچے ہیں، ایک عیسائی راہب جس سے بحیرہ راہب کہا جاتا ہے، وہ پہلے ان تجارتی قافلوں کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، راستے میں ہی اس کا کوئی کلیسا ہوگا جس طرح برلب روڈ ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ وہ بندہ چل کے ان کے پاس آیا اور آپ کے چچا کو کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو چچا کہنے لگے میرا بھتیجا ہے۔ تو کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ آنے والے دور میں پوری دنیا کا سردار ہوگا، پوری دنیا کا، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے یہودی حسد بغض میں اس بچے کو نقصان پہنچا دیں، اس بچے کو آگے لے کے نہ جاؤ۔ چچا کہنے لگے آپ کس طرح یہ بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا جب آپ اس آبادی کی طرف آ رہے تھے، کیا درخت اور ان کے سائے وہ جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے تھے، اور میں یہ چیز نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہمارا یہ مشاہدہ یا معلومات نہیں ہے، تو میرا یقین ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ بچہ پوری دنیا کا سردار بنے گا۔ اب میں نے خود اس پر تھوڑا سوچا کہ بعض اوقات لگتا ہے کوئی بات تھوڑی مبالغے والی نہ ہو جائے، لیکن قرآن کی ایک واضح نص ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑا گہرا انکشاف نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے سگا باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں 1000 بچہ ہو، لیکن آپ کا جو بچہ، آپ کا بچہ، آپ تو اس کو آرام سے پہچانیں گے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ماؤں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی، ماؤں کو بٹھایا کرسیوں پر اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی، اور ان کے جو بچے تھے وہ ان کے پاس بھیجتے، اور ماں پہچانتی بغیر دیکھے کہ میرا بچہ کون سا ہے۔ کہاں سے پہچانتی؟ ہاتھوں کے لمس سے، ہاتھوں کے لمس سے۔ وہ مائیں جنہوں نے 24 گھنٹے اپنے بچوں کو سروسز دی ہیں، آج ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے، تو ویسے ہی انہوں نے امتحان کیا کہ کیا مائیں چھو کے ٹچ کر کے اپنے بچوں کو پہچان سکتی ہیں؟ نین نقش تو سمجھ آئی جاتے ہیں، وہ صرف ہاتھوں کو پکڑ کے تو مائیں کہتی تھی یہ میرا بچہ، اگلی کہتی یہ میرا بچہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آنکھیں بھی کھلی ہوں اور تورات اور انجیل اور پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی کا ذکر اور نشانیاں تفصیل سے ہوں، تو پھر بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے سگی اولاد کو باپ جانتا ہے۔ تو بہرحال پھر آپ کو وہیں سے واپس بھیجا گیا کہ واقعی ملک شام میں کوئی پرابلم نہ پیش آ جائے۔ اب واپس آ گئے۔ اب یہ آپ کا بلوغت کا، جوانی کا دور شروع ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے کبھی کوئی کمی کوتاہی کسی بھی لحاظ سے، اخلاق میں، رویے میں، معاشرتی رویوں میں، کمپنی میں، دوستیوں میں، مذہبی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کسی وقت بھی اس بات کی دلیل بن جائے کہ یہ کام تو اچھا نہیں تھا، آپ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے بھی ہر طرح کی کمی کوتاہی سے محفوظ ہی رکھا، ہر طرح کی کمی بیشی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی پیش آیا، تو آپ نے پھر ایسا کیا کہ تجارت کا کام بھی کیا، بکریاں بھی آپ نے چرائیں، اور بڑی تھوڑی مزدوری پر آپ نے چرائیں، بڑی تھوڑی مزدوری پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہیں چرائیں، تو میں نے بھی چرائیں۔ آپ نے پھر تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ تو معاشرے میں مشہور ہو ہی چکا تھا کہ یہ ہستی امین ہے،
صادق ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ تو آپ نے جب تجارت شروع کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقاعدہ ایک مالدار، سمجھدار، بڑے خاندان کی عورت تھی، تو انہوں نے پھر آپ کی جب شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا سامان تجارت بھی لے جائیں، اور ساتھ ایک غلام دیا جس کا نام میسرہ تھا، وہ غلام ساتھ دیا۔ بہرحال اس غلام نے بڑا کچھ راستے میں دیکھا، آپ کا مارکیٹنگ کا سٹائل دیکھا، بالکل صاف ستھری ڈیلنگ دیکھی، کوئی ماپ تول میں کمی بیشی نہیں، کوئی ہوشیاری، کوئی چلاکی، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کچھ نہیں۔ اور ساتھ ایک اور چیز دیکھی کہ سارے راستے بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر غلام نے سارا نوٹ کیا، کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں نا روٹین سے ہٹ کے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال جب وہاں سے اچھا خاصا پرافٹ بھی ہوا، پبلک ڈیلنگ بھی آپ کی کمال کی تھی، تجارت میں اصول آپ کے بڑے شاندار تھے، ہر بندہ آپ کی بات پر اعتبار کرتا تھا، متاثر تھا، اور اللہ نے منافع بھی اچھا دیا۔ واپس آئے تو غلام نے ساری صورت حالات حضرت خدیجہ کو بتائی کہ میں نے راستے میں ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے پھر اپنے چچا سے بات کی، آپ کے چچا نے پھر ان کے چچا سے بات کی، اور اس طرح یہ رشتہ طے پا گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ پہلا خاوند وفات پا گیا، دوسرے سے ایک بچہ ہوا، وہ بھی وفات پا گیا، تو یہ تیسرا نکاح تھا، اور عمر ان کی 40 سال تھی، اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے۔ یہ نکاح ہوتا ہے، ابھی آپ کی عمر 35 سال ہوا چاہتی ہے، تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بیت اللہ کو دراصل 2-3 حادثات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس میں وہ کافی کمزور ہو گیا، تو اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اثر نو تعمیر کی جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو 2 پریشانیاں وہاں پر سامنے آئیں۔ ایک یہ آئی کہ مکمل تعمیر نہ ہو سکی، سرمایہ کم پڑ گیا، اور بڑا صاف ستھرا مال وہ بیت اللہ پر خرچ کر رہے تھے، اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے کلیئر نہیں تھے، مگر مال اللہ کے گھر میں پاکیزہ ہی لگا رہے تھے۔ اور جب وہ مال ختم ہو گیا تو ابھی آپ نے وہ جو حتیم کا علاقہ دیکھا ہے، اس وقت بھی یہ خالی رکھا گیا کہ نہیں بھائی، چونکہ مال اب زیادہ نہیں ہے تو یہ بڑی بلڈنگ نہیں بن سکتی، سارا حصہ نہیں بن سکتا، بہرحال کچھ جگہ اس وقت تو چھوڑ دی گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ اب ایک مرحلہ آ رہا ہے حجر اسود کی تنصیب کا، تو یہ میں کام کروں گا، میں آگے بڑھوں گا، اور میں یہ حجر اسود کو فٹ کروں گا دیوار کے اندر۔ لیکن یہ بات اس طرح پھیلی کہ وہ تنازع کی شکل اختیار کر گئی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، کل صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا، آپ یہ موقع اس کو دے دو کہ وہ شخص حجر اسود کو فٹ کر دے۔ اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب جو پہلے آئے گا پتہ نہیں اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ کس کو اس نے چننا ہے، لیکن ہم اس پھٹے سے بچیں۔ تو اگلے دن جب وہ سارے یہ سوچ ہی رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی توفیق دی کہ سب سے پہلے آپ دروازے سے جب داخل ہوئے تو وہ جتنے لوگ سے سب پکار اٹھے کہ امین آ گیا ہے، صادق آ گیا ہے، ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں، بالکل آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ آپ نے پھر بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا ایک کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھایا گیا، 4 قبیلے تھے، چاروں کو کہا سرداروں کو ایک ایک کونا پکڑ لو، چاروں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور کہا چلو اب دیوار کے پاس لے کے چلو۔ وہ دیوار کے پاس لے کے گئے
آپ نے خود اٹھا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ فٹ کر دیا۔ اب آپ کی بصیرت کے ساتھ وہ چاروں قبیلے شامل بھی ہو گئے کہ سعادت ہمیں ملے، اور فائنل راؤنڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود توفیق عطا فرمائی، فساد بھی نہ ہوا، بصیرت، بصارت، حکمت سب چیزیں استعمال کر کے یہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ حالات تھے کہ آپ کی جو ذہانت ہے یہ دنیا کے اندر تیزی سے قبول عام حاصل کر رہی تھی کہ نہیں جی آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ واقعی با کردار اور با کمال ہیں، جو بندہ آپ سے ملتا کبھی بھی ڈیل کرتا بس وہ آپ کا پیروکاری بننے کے چکروں میں ہوتا کہ اس بندے کو ہی کاپی کرنا چاہیے، کمال کی شخصیت ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ابھی نبوت کی عمر 40واں سال ہے، اب آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جانا ہے، لیکن آپ کو تو اس کی خبر نہیں ہے۔ اب جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے کہ آپ کو بڑے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے، اور جو خواب بھی آپ کو آتی اگلے دن بالکل وہ اسی طرح رونما ہوتے، جس طرح آپ نے رات خواب دیکھا دن کو بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوتا۔ تو یہ سچے خواب بنیادی طور پر سمجھ لیں یہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا، اس کے بعد اس دور میں تقریباً 6 قسم کے مذہبی نظریات معاشرے میں چل رہے تھے۔ ایک طبقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر کسی حد تک عمل کرتا تھا، اور ایک طبقہ تھا عیسائیوں کا، ایک طبقہ یہودیوں کا، ایک طبقہ مجوسیوں کا، ایک طبقہ آتش پرستوں کا، اور ایک طبقہ ملحدین کا بھی تھا۔ یہ 6-7 مذہبی نقطہ نظر سے بڑے طبقات تھے جو اس دور میں مانے جاتے تھے۔ تو آپ کے پاس چونکہ آپ سلیم الفطرت تھے اور بڑی حد تک آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ان کی جو باقیات تھیں آپ ان پر عمل کرنے والے تھے، اور اس کے اور کئی شواہد بعد میں بھی قرآن مجید میں ملے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نہیں چلنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت پر، ان کے دین پر چلنے والے ہیں، تم نہ یہ دعوے کرو۔ تو پہلے بھی جو باقیات تھیں ابراہیم علیہ السلام کی اسی نظریے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور کی عبادت تھی وہ کرتے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ غار ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں کئی دن رہنا، تنہائی میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا عبادت کر رہے ہیں، اس پر تو کوئی بہت زیادہ معلومات تاریخ میں نہیں ملتی۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کا کھانا وہاں پہنچایا کرتی تھی، اور آپ سوچیں جو بھائی بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں جب یہ زیارات کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو ایک دفعہ پوری محنت کر کے بڑا عزم کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اوپر ہو کے آئیں، ورنہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تو میں گیا تھا اس کے بعد میں نہیں گیا۔ تو آپ اندازہ کریں آپ کی روٹین تھی، جہاں آپ کی روٹین تھی وہاں ہماری ماں کی بھی روٹین تھی، وہ کھانے لے کے پیچھے جاتی، خدمت کرتی، اور پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھ سے ملتے ہی یہ کہا کہ اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا دبایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہنے لگے انہوں نے مجھے تھکا دیا، بڑا زور کے جفی ڈالی انہوں نے، تو پیچھے کر کے پھر کہنے لگے پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر سینے سے لگایا، پھر پیچھے کر کے کہا پڑھیے۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے چوتھی دفعہ جب پڑھایا تو پھر آپ نے پڑھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی جو ملاقات تھی یہ آپ کی طبیعت پر ایک منفرد اثر چھوڑ کے گئی۔ جس طرح ہوتا ہے نا زندگی میں بالکل کوئی انہونا واقعہ ہو جائے تو کافی دیر تک بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ بہرحال بڑے پریشان تھے،
اور اس پریشانی میں جب آپ گھر آئے ہیں تو گھر آ کے آپ نے یہ سارا قصہ سنایا ہماری ماں کو. کیا کمال کی ہماری ماں تھی، بصیرت والی بھی اور مستقبل پر نظر رکھنے والی، شخصیتوں پر گہرا تبصرہ کرنے والی، اور واقعی ویری قسم کی عورت تھی وہ. انہوں نے یہ سب سارا منظر سنا اور آپ کی پریشانی نظر آ رہی تھی. اس وقت پھر انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی گفتگو کا آغاز قسم اٹھا کے کیا. کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ یہاں پھر اماں جی نے دلائل دیے. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، کمائی آپ کرتے ہیں، خرچ کمزوروں پر کرتے ہیں، ایک خوبی. دوسری اماں جی نے کہا کہ آپ مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے، مہمانوں کی بڑی تکریم کرتے. تیسرا اماں جی نے کہا آپ رحم کے رشتے جوڑتے، رشتے توڑنے والے نہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے. اور چوتھا اماں جی نے کہا کہ آپ جب کوئی مصیبت آ جاتی، آفت آ جاتی، تو آپ پھر لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آفات میں، مصیبتوں میں آپ سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ان کا غم بانٹنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ 4 باتیں اماں جی نے بیان کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حق بات کہتے ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے. یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیں گی. میرے محترم بھائیوں، یہ بات چیت آپس میں چل رہی تھی تو اماں جی خدیجہ کہنے لگیں میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، وہ انجیل کا، تورات کا ماہر بھی ہے، تو کیوں نہ یہ ساری بات ہم ان کو سنائیں جا کے. آپ ساتھ چلے. تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی. ساری بات سن کے کہنے لگا کہ یہ تو وہی قدوسی ہے، مقدس ہستی ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر آ چکا ہے. کاش اس وقت میں موجود ہوتا، جوان ہوتا، جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے علاقے سے باہر نکال دے گی تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا. آپ نے کہا چچا جی میرا مسئلہ، میری قوم میرے علاقے سے مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں، آپ سے پہلے جس نے اس طرح کی دعوت دی ہے اس کے ساتھ پھر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، مگر تیرے باشندے، تیرے قریب رہنے والے لوگوں نے تنگ اتنا کیا ہے کہ اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، اور آپ مدینہ ہجرت کر گئے. یہ جو مرحلہ تھا جس پر ورقہ بن نوفل نے بھی یہ تاثر دیا کہ آنے والے وقتوں میں آپ نبوت کی طرف جا رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ تھا جس کی مستقبل کی پریشانیوں کی نشاندہی بھی ورقہ بن نوفل نے کی تھی. اور حقیقت یہ ہے جب یہ وحی آئی اس کا تھوڑا وقت گزرا تو وحی میں گیپ آ گیا. جب گیپ آیا، جب آپ پر ظاہر ہے وحی نازل ہوئی تو نبوت کا تاج تو آپ کے سر پر پہنا دیا گیا، آپ کو نبی تو اللہ نے بنا دیا. اب اس کی کشش، اس کا انتظار، طبیعت میں وہ ایک تجسس کہ دوبارہ وہ آئیں اور ملے، اگلا کوئی پیغام آئے اور ملے، یہ کیفیت آپ پر بڑی گہری طاری ہوئی. اور آپ نے چونکہ جب پہلے دن گھر آئے تھے تو آپ نے کہا تھا مجھے چادر اوڑھا دو، کوئی چادر دے دو، کوئی کمبل دے دو جس کو میں اوڑھ لوں اپنے اوپر. پریشان تھے. تو جب ایک وقفہ آیا پھر بھی پریشان ہوئے کہ اب کوئی اگلا مرحلہ نہیں، کوئی اگلی خبر نہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میں نے سامنے فضا میں دیکھا وہی جو مجھے غار ہیرا میں فرشتہ ملا تھا نا،
وہ فضاؤں کے درمیان میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے پیغام دے رہا ہے مستقبل کا، اور وہاں یہ جملے پھر آپ کو دہرائے گے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ اور اپنی قوم کو ڈرا۔ یہ لیٹنے کا تو وقت اب ختم ہو گیا، اب تو کام سٹارٹ ہوا ہے، اب تو آپ مشن لے کے آگے بڑھیں گے، اب نہ چادریں ہیں نہ بیڈ ریسٹیں ہیں، اب تو اٹھنا ہے، اب تو کام شروع ہوا ہے، اب تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کروانا ہے، اس کی توحید سمجھانی ہے، اپنا اسوہ حسنہ پڑھانا ہے، ان کو جہنم سے ڈرانا ہے اور جنتوں کا تعارف کروا کے خیر کی طرف ان کو لے کے آنا ہے۔ اب ریسٹ کا کام ختم ہو گیا، بس یہ وہ موقع تھا۔ اس کے بعد پھر جس طریقے سے آپ آگے چلے، جس طریقے سے پھر آپ نے اللہ کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی کا حق ادا کیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم اگلے جمعہ بات کریں گے۔ یہ پچھلا پہلا مرحلہ اس بنیاد پر سامنے رکھنا ضروری تھا کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، مگر کس لیول سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا تھا اور کس پیک تک انشاءاللہ وہ سفر پہنچے گا آنے والے وقتوں میں، وہ انشاءاللہ ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ سیرت کے خطبات جنرل نالج کے لیے نہیں پڑھنے کہ ابھی پتہ چلے کون سا کام کہاں ہوا ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، وہ اتنی سی ہے کہ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں یہ بچہ کیا سے کیا ہوگا۔ اور سب سے اہم یہ ہے، یہ جو پھڈے بازیاں شروع کر دی گئیں، پھر اس کو بدعات کے رنگ دے دیے گئے، پھر اس پر مناظرے بحث بڑا کچھ ہے۔ میں تو اس مختصر بات اتنی کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اور صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور وہ اسلام جو بند کمرے کی، بیڈ کی معلومات اور بیڈ روم کی ہدایات اور واش روم کی ہدایات، اگر وہ اسلام کھلی کتابوں میں دے سکتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے پھر آپ سے محبتوں کے اظہار کے طریقے اور آپ کی اطاعت کا ڈیزائن، یہ تو معاشروں کا کام ہے، یہ تو سڑکوں چوکوں چراہوں مسجدوں میں ہونے والے کام ہیں۔ جو دین بند واش روم کی، بند بیڈ روم کے لیے ہدایات دیتا ہے، انشاءاللہ وہ زندگی گزارنے کے جو اوپن کام ہیں ان کو نہیں چھپا سکتا، ان کو نہیں چھپاتا۔ غلطی ہماری ہے، ہمارے اندر کمی کوتاہی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، آپ نے فرمایا صحابہ آنے والے وقتوں میں یہ حالات ہوں گے کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے پیچھے اس طرح چلو گے، اتنا چلو گے، اتنا برابری کرو گے جس طرح جوتوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے، 9 نمبر ہیں دو تو دونوں کتنے برابر ہوتے ہیں، کہا اس طرح تم برابری کرو گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم اس میں بھی گھس جاؤ گے، اتنی کاپی کرو گے۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کون ہے؟ یہ برتھ ڈے کا تصور، یہ برتھ ڈے کا تصور اور برسی کا تصور یہ ہمارے رب کی طرف سے نہیں، یہ ہمارے نبی کی طرف سے نہیں، یہ وہ صحابہ کی جماعت جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت یافتہ پاس لوگ، اللہ کے سلیکٹو لوگ، آپ کو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے یہ ڈیزائن نظر نہیں آئیں گے جو بر صغیر میں بالخصوص جاری ہو چکے ہیں۔ صاف طے ہے اسلام میں، نہ برسی ہے نہ یوم پیدائش ہے، قطعاً نہیں۔ اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ محبتوں میں جو ریکارڈ صحابہ قائم کر چکے ہیں، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ ریکارڈ توڑ نہیں سکتا۔ جس طرح کی محبتیں انہوں نے کر دی ہیں، لوگ افسانوں میں پڑھ تو سکتے ہیں، لوگ ڈراموں میں بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ جیسی اطاعت اور محبت
دنیا میں قیامت تک کوئی شخص اس کوالٹی کی محبت پیش نہیں کر سکے گا۔ اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ ہی کو، ایک طبقہ وہ تھا جو پہلے اسلام لایا، دوسرا ذرا فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو پایا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں، نئے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں سنو، یہ جو بعد میں لوگ آئے ہو، تمہارا اور پہلی ٹیم کا کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ تم اگر اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا سائز اور وزن احد پہاڑ کا ہے، اور میری پہلی ٹیم کا کوئی بندہ 1 لپ جو خرچ کرے، 1 لپ جو، اور تم احد پہاڑ کے وزن اور سائز کے برابر سونا خرچ کرو، تم میرے اس پرانے ساتھی کے 1 لپ جو کا تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا سونا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس دور کے اندر اتنا فرق ہے تو یہ 1400 سال بعد ہم جس طرح کے عاشق بننے کے چکروں میں ہیں، یہ ہماری خود ساختہ ڈیزائننگ ہے، نہ یہ اللہ کی ہے، نہ رسول اللہ کی ہے، نہ یہ صحابہ کی۔ اور صاف سیدھی بات ہے، جس چیز کا اجر لینا ہے اس کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور جس میں اجر نہیں ہے آپ پھر انجینئرنگ کے نام پر وہ انگلینڈ سے کر لیں، امریکہ سے کر لیں، کون پوچھتا ہے؟ لیکن جس کو آپ نے کہنا ہے یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارے کہنے سے نہ کوئی ثواب بنے گا نہ کوئی گناہ بنے گا، یہ فیصلے ہو چکے۔ اس لیے چونکہ اسلام میں یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی یوم وفات کو سیلیبریٹ کرنے کا اس انداز میں کہ فوت ہو جاتے ہر سال پھوڑی پالو، کوئی پیدا ہوا تو ہر سال کیک کاٹو، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جماعت کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے دین وہی کافی ہے جس پر چل کے صحابہ نے اپنے نبی کی سچی زبان سے جنتوں کے سرٹیفکیٹ وصول کر لیے تھے۔ جتنے دین پر چل کے وہ اللہ کو راضی کر گئے، اگر ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اتنا دین ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جو آئے دن نت نئے ڈیزائن آتے ہیں، یہ میرے بھائی یہ اللہ کو راضی کرنے والے نظر نہیں آتے۔ آپ تھوڑا توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ایسے ڈیزائنوں کو دیکھ کے راضی نہیں ہوتا، ناراض ہو سکتا ہے کہ جب انڈین گانوں پر جوان لڑکیاں ڈانس کریں اور پیچھے ماشاءاللہ آپ کی یوم پیدائش کا تذکرہ کر کے پورا ماحول بنایا جائے، اور لڑکے ڈانس کریں، لڑکیاں ڈانس کریں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جی ہم تو خوشی منا رہے ہیں۔ تمہارے ہاں یہ ڈیزائن ہوگا، جب بات دین کی آئے گی تو یہ ڈیزائن اللہ اس کے رسول کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سب کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سالانہ پروگراموں سے نظام نہیں چلتے، 24 گھنٹے سروس ہے، ایک سانس بھی نبی سے محبت میں کمزوری پیدا کر کے ہم صحیح جی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا ذمہ ہے، ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، زندگی کا ہر مرحلہ اور لمحہ یہ آپ کی محبت، آپ کی اطاعت میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔